میرا نام گلشن ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس چھوٹے سے گھر کی ملکہ تھی۔ میں بہت حسین بھی تھی اور ہر وقت خوش رہتی، جس کی وجہ سے میرے حسن کو چار چاند لگ گئے تھے۔ میری زندگی مکمل تھی اور یہی میری خوشی بھی تھی۔ میرے والدین مجھے سے بے حد محبت کرتے، میری خواہش پوری کرتے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میری خواہش پوری کرنے کے لیے میرے والدین جیسے تیسے کر کے پیسے جمع کر لیتے۔ انہوں نے مجھے اچھی سی تعلیم دلائی تھی، لیکن جتنا میں خوش تھی اتنے ہی میرے والدین اداس رہتے۔ میرے بھائی کی وجہ سے مجھ سے ان کی اداسی دیکھی نہیں جاتی۔ میں ان کو خوش کرنے کے لیے اور خوش کا مظاہرہ کرتی، ان سے باتیں کرتی، لیکن وہ تو بھائی کو بھولنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میرے بڑے بھائی، جن کا نام سفیر تھا، انہوں نے کام ہی ایسا ہی کیا تھا کہ میرے والدین اپنی زندگی سے مکمل طور پر لطف اندوز ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ سفیر بھائی ان کے اکلوتے بیٹے تھے، ان کے بڑھاپے کا سہارا تھے، لیکن ان کے بڑھاپے سے پہلے ہی انہیں دھوکہ دے گیا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر۔ میں جب 12 سال کی تھی تو سفیر بھائی، جن کی عمر اس وقت 22 سال تھی، کسی لڑکی کو نکاح میں لے کر گھر لے آئے تھے، لیکن میرے والدین نے اس لڑکی کو بہت تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس بات کو لے کر گھر میں کافی دن جھگڑا چلتا رہا۔ مجبور ہو کر سفیر بھائی اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گئے تھے اور پلٹ کر خبر نہ لی۔ میرے والدین اسی وجہ سے اداس رہنے لگے تھے۔ میں ہمیشہ سوچتی رہی کہ آخر میرے والدین نے اس لڑکی کو قبول کیوں نہیں کیا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ بھائی کی خوشی کی خاطر اس لڑکی کو قبول کر لیتے، تو ہمارا گھر ناممکن ہوتا۔ اور جو تھوڑی بہت اداسی تھی میرے والدین کے چہروں پر، وہ بھی نہ ہوتی۔ لیکن میرے والدین جہاں دیدہ تھے، انہوں نے اس لڑکی کو کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ راز مجھ پر ان کی موت کے بعد آشکار ہوا تھا، اور وہ ایسا راز تھا جس کے پردہ اٹھنے سے میری روح تک لرز گئی کہ وہ لڑکی آخر کیا چیز تھی۔ جو 8 سال گزر گئے اور میری عمر 20 سال ہو گئی تھی، میں نے اپنے والدین کے گھر میں خوشیوں بھری زندگی گزار دی۔ ہم لوگ زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن اچھا کھاتے پیتے۔ پھر ایک روز میری والدین کسی فوتگی میں گئے تھے۔ واپسی پر بس اس کی ٹکر ہو گئی اور دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ میرا بھائی جو 8 سالوں سے غائب تھا، ان کی موت پر اچانک آ گیا روتا ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان ساتھ چلوں، کہ میں اب گھر میں اکیلی تھی اور جوان بھی تھی، اور میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ انہیں اس بات کا احساس تھا، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے ان سے بہت کہا تھا کہ میں ادھر سے نہیں جانا چاہتی ہوں، اپنی بیوی کو یہاں سے لے جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گھر چھوٹا ہے۔ میں نے کہا بھلے یہ گھر زیادہ بڑا نہیں، لیکن اس میں میرے والدین کی یادیں ہیں، میں اس گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن نہ ایک دن تو لڑکی کو اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ مجبوری میں ان کے ساتھ آ گئی۔ میرے والدین کا گھر حیدرآباد تھا اور میرے بھائی کا گھر کراچی میں تھا۔ میرے تصور میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، لیکن جب میں بھائی کے کمرے میں آئی تو یہ گھر اچھا خاصا بڑا تھا اور یہ ہر خواہش موجود تھی۔ میں گھر کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ آخر بھائی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا جو انہوں نے اتنا اچھا گھر بنا لیا تھا۔ کچھ دن میں نے نوٹ کیا کہ یہ لوگ کھاتے پیتے بھی بہت اچھا ہیں۔ میری بھابھی میرے آنے سے خوش نہیں تھی۔ میں نے ان کی باتیں سنی تو وہ بھائی سے کہہ رہی تھی کہ تم سے کیوں یہاں اٹھا کر لے آئے، وہ کسی رشتہ دار کے گھر پھینک دیتے۔ میرے بھائی نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اس کا اب میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ رشتہ داروں کا کیا بھروسہ، میں اسے رشتہ داروں کے گھر نہیں چھوڑ سکتا، اور کون سا رشتہ دار اتنا اچھا ہے جو اسے خوش رکھے گا۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ خیر، میں نے اپنا دل گھر کے کاموں میں لگا دیا۔
والدین کی موت کی وجہ سے میرا دل بہت اداس تھا۔ اس کے برعکس بھائی صرف اپنے پہلے دن ہی روتا رہا اور پھر اس کی زندگی معمول میں آ گئی، اور میں حیران تھی کہ وہ اتنی جلدی کو کیسے بھول گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی سنبھل گئی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میرے بھائی اور بھابھی میری ذات میں کسی قسم کی کوئی لالچ دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی تو ان کی کوئی اولاد تھی۔ لیکن میرے بھائی میری بھابھی پر فریقہ تھے۔ مجھے بھابھی کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ یہ عورت تھی جس کی وجہ سے بھائی نے میرے والدین کا دل دکھایا تھا اور انہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور وہ اس کے لیے تڑپ رہے تھے، یہاں تک کہ دنیا سے ہی چلے گئے۔ تو کیسے میں اس عورت کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھ سکتی تھی؟ ہم دونوں کے بیچ سارا دن کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں سارا دن کچن میں گری رہتی، سارے گھر کا کام میں خود سنبھالتی۔ مجھے کام کرتا دیکھ کر بھابھی نے کام والی نوکرانی کو چھٹی دے دی تھی۔ مجھے کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں ویسے بھی چاہتی تھی کہ میرا دھیان بٹا رہے۔ میں کھانا بنا دیتی تو بھابھی بھائی کے لیے سری پائے بناتی اور کہتی کہ الیکشن کی تیاری رکھنا۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ جو کھانا میں بناتی ہوں وہ بھابھی بھائی کو نہیں دیتی تھی۔ میرے گھر بنانے کے بعد وہ بھائی کے لیے سری پائے بناتی اور روزانہ یہی کہتی کہ الیکشن کی تیاری رکھنا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کون سے الیکشن ہیں، کیا پتہ بھائی کے آفس میں کوئی الیکشن ہو جا۔ وہ کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد میں جلدی سو جایا کرتی، لیکن ایک رات مجھے نیند نہیں آئی تو میں گیلری میں آ کر کھڑی ہو گئی، تو مجھے دوسری گیلری سے بھائی اور بھابھی کی آوازیں آنے لگی۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ الیکشن شروع ہو گئے ہیں، چلو ووٹ ڈال کر آتے ہیں۔ پھر دونوں گاڑی نکال کر باہر چلے گئے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کون سے الیکشن ہو رہے ہیں اور آدھی رات کو کیسا ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ سوچ کر میرے ذہن میں گھر کے آ گئی تھی اور مجھے نیند نہیں آئی۔ میں انتظار کرنے لگی کہ وہ کب واپس آئیں گے، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ جب انہیں آنے میں دیر ہو گئی تو نیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں سو گئی تھی۔ صبح میں نے اس بات کا ذکر بھی بھابھی سے کیا تو وہ غصہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو، ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کہاں آتے ہیں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ تمہارا سر درد نہیں ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میرا دل بجھ گیا تھا۔ پھر اگلی رات بھی مجھے پریشانی سے نیند نہیں آئی تھی۔ رات کو پھر میں گیلری میں آ گئی تھی اور وہی آواز سنائی دینے لگی۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ الیکشن شروع ہو گئے ہیں، چلو ووٹ ڈال کر آتے ہیں۔ وہی ایک جملہ دہرایا جو کل دہرایا تھا، بالکل ویسا ہی، اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ اتفاق ہے، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اب یہ روز ہی ہونے لگا تھا۔ شاید میرے آنے سے پہلے بھی ہوتا رہا تھا، لیکن میں سو جاتی تھی۔ میں روزانہ گیلری میں آتی اور روزانہ وہی ایک جملہ دہرایا جاتا اور دونوں باہر نکل جاتے۔ کبھی بھائی اکیلے چلے جاتے تو کبھی بھابھی ساتھ ہو جاتی، اور وہ بھی تیار ہو کر۔ اب مجھے غصہ ہونے لگا تھا کہ دال میں تو کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ تجسس کے مارے میرا برا حال تھا کہ آخر یہ دونوں کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور میرے بھائی کیا نوکری کرتے ہیں جو ان کے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں۔ بھائی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، ان کی عمر 30 سال تھی اور وہ بہت ہی شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اوپر سے قیمتی لباس میرے بھائی کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی بڑا بہت بزنس مین ہے۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا۔ میں بچپن سے ہی ہر معاملے کی تہ میں جاننے کی شوقین تھی۔ جب تک ساری سچائی میرے سامنے نہ آ جائے تب تک مجھے سکون نہیں آتا تھا، اور میں بالکل بے بس تھی۔ اسی معاملے میں میں نے خود کو بہت روکا۔ بھائی اور بھابھی کے آپس کا معاملہ ہے، وہ جو کرتے ہیں کرنے دے، میرا بھلا کیا کام۔
ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کا پچھتاوا کروں گی کہ آخر یہ دونوں جاتے کہاں ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ ایک رات جب وہ دونوں گھر سے باہر نکلے، تبھی میں گھر سے باہر آئی۔ میں لان میں چھپی ہوئی تھی، کسی درخت کے پیچھے۔ جیسے ہی وہ باہر گئے تو میں نے بھی فوراً رکشہ پکڑا، ان کے تعاقب میں لگ گئی تھی۔ میں نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا کام میں زندگی میں پہلی بار کر رہی تھی۔ اگر بھائی نے مجھے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے گاڑی سڑک کے ایک طرف روک دی تھی اور میری بھابھی بہت ساج سنور کر گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ رات کے اس پیر بھابھی کو اتنا تیار ہو کر جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور بھابھی سڑک میں اکیلے کیوں کھڑی تھی اور بھائی ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ دور سے کوئی بڑی سی گاڑی نظر آتی دکھائی دی۔ بھابھی بھاگتی ہوئی اس گاڑی کے آگے آ گئی تو گاڑی والے نے بریک لگا دی۔ گاڑی والا پریشانی سے اترا اور بھابھی سے کہنے لگا، آپ کا خودکشی کا ارادہ تھا۔ اس بات سن کر بھابھی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا تو وہ شخص پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں اتنا چیخ رہی ہیں؟ میں نے تو کوئی غلط حرکت تو نہیں کی آپ کے ساتھ۔ لیکن بھابھی زور زور سے چیخ رہی تھی کہ بچاؤ بچاؤ۔ اتنے میں بھائی دوڑتے ہوئے بھابھی کے پاس آ گئے تھے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ بھائی ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ بھابھی کو جانتے نہیں ہوں اور سڑک سے گزر رہے تھے اور بھابھی کی چیخیں سن کر ان کی مدد کو آئے۔ اس شخص نے کہا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، یہ گاڑی کے آگے آ گئی، میں نے انہیں بچانے کے لیے بریک ماری اور گاڑی سے اترا۔ اب یہ بلا وجہ چیخ رہی ہے اور لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی ہے، حالانکہ کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی۔ گاڑی میں جو بھی شخص تھا انتہائی شریف دکھائی دے رہا تھا اور کافی دولت مند بھی تھا۔ اس کی بڑی سی گاڑی تھی۔ بھائی نے ایک دم سے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تم کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اکیلی لڑکی کو دے کر اس کے ساتھ ہر انسان کوشش کرنے لگتا ہے۔ وہ شخص اپنی بات کا یقین دلانے لگا تھا تو بھائی نے فوراً سے موبائل میں ویڈیو بھرنی شروع کر دی۔ بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ شخص لڑکی کو اکیلا دے کر تنگ کر رہا تھا، اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے بعد بھائی نے اس شخص کو دھمکی دے دی، کہا کہ ان کا بڑا چینل ہے یوٹیوب پر اور وہ یہ ویڈیو وائرل کر دیں گے۔ بھائی کی بات سن کر وہ شخص مزید پریشان ہو گیا، کسی کو فون ملانے لگا، لیکن بھائی نے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ ان کی کافی بحث ہوتی رہی، بالآخر اس شخص نے بھائی اور بھابھی کو رقم کی آفر کی اپنا منہ بند کرنے کے لیے۔ بھائی اور بھابھی نے ایسا امیر زادے سے اچھی خاصی رقم لی اور چلتے بنے۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو میرے پیروں تلے سے زمین نکال گیا تھا اور میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے نہ اپنی سماعتوں پر یقین آ رہا تھا، یعنی کہ میرے بھائی اور بھابھی یہی کام کرتے تھے، جھوٹ بول کر لوگوں سے رقم بٹورتے۔ میرا تو سر چکرانے لگا تھا۔ میں نے رکشے والے سے کہا کہ چلو بھائی۔ رکشے والے نے کہا کہ کیا آپ بھی اس گینگ کا حصہ تو نہیں؟ تو میں چونک گئی تھی، یعنی رکشے والا بھی سمجھ گیا تھا کہ بھائی اور بھابھی کیا کام کرتے ہیں اور اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں ان دونوں کے ساتھ ہوں۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتی ان کو۔ میں تو خوف زدہ ہو گئی تھی، اس لیے آپ کو ایک طرف رکنے کا کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے چکر آ رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ حادثہ پیش آ گیا، میں تو بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ تو رکشے والے نے کہا کہ یہ عام سی بات ہو جاتی ہے آج کل اس شہر میں، اسی طرح سے آدھی رات کو شریف لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوگ ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ خاص کر خواتین انہیں بلیک میل کرتی ہیں کیونکہ سفید پوش لوگوں کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے اور دنیا روتی دھوتی عورت پر جلدی یقین کر لیتی ہے۔ رکشے والے کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ میں پریشان تھی کہ دنیا میں کیا کچھ چل رہا تھا اور میرے پاس بھی ایسا کر رہے تھے، اور میرے بھائی کے پاس جو اتنی دولت ہے وہ اتنے سالوں سے یہی کام کرتے ہوئے تھے۔
میں نے رکشے والے سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ دے، لیکن میں اب یہ سوچ کر پریشان تھی کہ بھائی اور بھابھی مجھ سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے اور مجھ سے سوال ضرور کریں گے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے انہیں بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ میرا بھائی ایسا نہیں تھا، ضرور اس عورت نے ایسا بنایا تھا۔ بھائی اور بھابھی مجھ سے پہلے گھر پہنچ چکے تھے اور میں خوش ہو کر پیسے گن رہے تھے۔ جب میں اندر داخل ہوئی مجھے دیکھ کر وہ چونک گئے تھے۔ انہیں لگا کہ میں سو گئی ہوں۔ گھر کے مرکزی دروازے کی چابی میں اپنے ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کوئی میرا دروازہ نہیں کھولے گا۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس وقت بھائی نے غصے سے کہا، جہاں آپ سے دونوں آ رہے تھے میں بھی وہاں سے آ رہی ہوں۔ میں نے کہا تو بھائی اور بھابھی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ بھابھی نے کہا، ہاں میں آپ کا پیچھا کر رہی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ لوگ روزانہ کہاں جاتے ہیں، اور مجھے بہت افسوس ہوا آپ دونوں پر، آپ کی اس حرکت پر۔ آپ لوگ اتنا گر سکتے ہیں، میں نے سوچا نہیں تھا۔ اور بھائی آپ اس عورت کی باتوں میں آ کر اتنا گر گئے، ہمارے خاندان کی عزت کا لحاظ نہیں کیا۔ میں وہ یہ لفظ آ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے باہر نکل کر دور جا کر میں پولیس کو فون کر دیا اور سب بتا دیا تھا۔ میرے بھائی کو اور بھابھی کو میرے اس منصوبے کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ جب گھر آئے تو میرے بھابھی اور بھائی پیسہ گننے میں مصروف تھے۔ پولیس والوں کو تو سب پتہ تھا۔ پولیس والوں نے میرے بھائی اور بھابھی کو گرفتار کر لیا تھا اور انہیں جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور یہ بھی بتا جانا کہ میں نے یہ کام صحیح کیا تھا یا مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ شکریہ۔